وہ کچھ نہ کچھ توازے آپ کے ضرور کریں گے، چائے سے، پانی سے، کھانے سے. اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ معیشت کا معاملہ حل ہونا چاہیے، پیٹ میں پڑنا چاہیے. اضطراری چیز ایک ہے اختیاری اور ایک ہے اضطراری. جی بھائی وسائل نہیں ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے. جی ایک ہر چیز موجود ہے اور بھوک لگی ہوئی نہیں کھاتے. بھائی گھر میں سب کچھ موجود ہے نا، بدھ کو روزہ رکھیں گے؟ جی ہر چیز ہونے کے بعد دوسروں کو کھلایا اور خود نہ کھایا. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ اللہ کو بہت پیاری ہے، اس نے بنائی ہے. جی تو اس کی جتنی بھی خدمت ہو جائے، مرض سے نفرت ہو، مریض سے نہ ہو. ایک آدمی برائی کر رہا ہے تو ہمیں اس برائی سے نفرت ہے کہ یار یہ جیب تراش ہے، اس سے نفرت نہیں ہے. نفرت جو ہونی چاہیے وہ مرض سے ہونی چاہیے، مریض سے نہیں. قلندر ہاں مریض سے نفرت نہیں، مریض کی اصلاح کے لیے. دیکھو نا بیمار ہے گھر میں، اس کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ چاول کھاؤں، مگر چاول نہیں کھانے دیتے کہ یہ تکلیف دے گی. چاول کا نہ کھانا جو ہے اس کے لیے چاول روک نہ کہ نہ کھا، تکلیف کی وجہ سے. حالانکہ چاول تو اسے منع نہیں، نہ حرام ہے، مگر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر کھائے گا تو بیمار رہے گا، اس لیے اس کے لیے منع ہے. وہ نہیں کھانے دو گے آپ. بچے کو دوا پلا رہے اور رو رہا ہے نہیں پیتا، مگر اس کی صحت کے لیے کہ جب تک یہ کنین اور کڑوی دوا اس کے حلق سے نہیں اترے گی اسے آرام نہیں ہوگا. بچہ رو رہا ہے، ماں بھی تڑپ رہی ہے، غصہ بھی کر رہی ہے، مگر اسے دوا ضرور پلا رہی ہے. جی اب وقتی طور پر اس کے رونے کا احساس نہیں ہے، محض اس لیے کہ اسے آرام ہو کسی طرح. تو تمام برائیاں جتنی بھی ہیں نفرت اس برائی سے ہو، برائی کرنے والے سے نہ ہو، اس کی اصلاح کی. بس ظالم کو بھی روکو، ظالم کی بھی امداد کرو، مظلوم کی بھی، ہے نا کہ دونوں کی امداد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. ظالم کی امداد کیا؟ ظالم کا یہ ہے کہ اسے اس ظلم سے روک دو، یہی اس کی امداد ہے. اس کی امداد اور اس سے ہمدردی یہی ہے کہ وہ ظلم نہ کرے. تو برے کی اگر برائی چھڑانی مقصود ہے تو کچھ وقت اس کے ساتھ لگانا پڑے گا. جب تک وقت نہیں لگاؤ گے اور اپنا آپ نہیں دکھاؤ گے کر کے، اپنے آپ کو پیش کرو. اس نے کہا جی یہاں میں ابھی آیا ہوں، آپ کا انتظار ہے، آپ یہاں ٹھہر دو. کھڑے ہیں انتظار میں، 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 10 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اب وہ آگے دیکھتا ہے کہ ہیں میں کیا تھا اور یہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی یار تو بہت ہی سچا آدمی. بات چھوٹی چھوٹی ہے، نتائج بڑے بڑے ہیں. مگر چھوٹی باتوں کی طرف ہمارا خیال نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے، ربانی صاحب ہیں، گھر میں موجود ہیں اور ملنا نہیں چاہتے. بات بالکل چھوٹی سی ہے، ملنا نہیں چاہتے. کون آیا؟ انہیں قلندر آ گیا. انہیں کہہ دو کہ ہے نہیں. اب جو یہ 5 سال کا، 7 سال کے، 10 سال کے بچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا تو موجود ہیں اور ابا کہہ رہے کہ ہے نہیں. اب یہ بچے کے ذہن پہ اثر پڑے گا اس بات کا؟ نہیں پڑے گا. اور حالانکہ یہ ماحول بن چکا ہمارا کہ بھائی جس آدمی سے ملنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ آ گیا ہے گھر پہ، جی بچے سے کہہ دے کہ بیٹے کہہ دو کہ ابو ہے نہیں. اب وہ دیکھ کے ہنس رہا ہے ابو کی طرف بھی کہ ابو تو موجود ہے، اور پھر کہہ رہا کہ نہیں ہے. بس یہ ایسی ہی ہے جی. جب قدرت مہربان ہو جائے، اللہ کا فضل و کرم ہم وقت ہر وقت موجود ہے اور ہر ساتھ اور ہر آن ہے. یک لہجہ جو ہے وہ اس کے فضل و کرم کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اب یہ ہے کہ حکمت خدا بندی ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ جو اس نے غلط پیدا کی ہو یا غلط بنائی گئی ہو. اس کی مصلحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، عقل ناقص ہے. علم محدود ہے، عقل ناقص ہے. تو اس کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. بس اتنا ہی ہے کہ وہ ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی اب یاد نہیں ہے مجھے. اب وہ قلندر والی بات بتا دی. قلندر کیا؟ نہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جو خلیفے تھے، سلسلہ ہے نا جی وہ سلسلے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، مرید ہیں ان
جو بابا فرید خواجہ جمال قطب جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، شروع سے بابا فرید خلیفہ اول وہ بابا فرید کے خلیفہ اول جی خواجہ قطب جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قیام ہانسی میں ہے، اور آپ نے جسے بھی خلافت دی خواجہ قطب جمال ہانسوی کو اپنی مہر دی تھی، اور خلافت نامہ لکھ کر ان کے پاس بھیجتے تھے کہ وہاں جاؤ جی اور وہ اس پہ مہر لگا دیں، تب وہ خلافت پکی ہے۔ اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہیں اور رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تو آپ نے اس کے بعد وہ لکھا تھا آخر میں کہ ہزاروں شکر ہیں کہ جو گوہر تھا میں نے گوہر سپردم بگوہر شناس، میں نے گوہر شناس کے سپرد کر دیا۔ مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے جی، اور آپ جس وقت پہنچے تو شام کا ٹائم ہے، اور کہا ہے کہ آپ اس پہ مہر کریں، آپ نے کہا ذرا آرام کرو، ٹھہر جو، رات ہوگی، پھر اصرار کیا کہ کر دو، آپ نے کہا کہ ذرا ٹھہریں، روشنی نہیں ہے، آپ نے انگلی پہ پھونک ماری، انگلی جلنے لگی کہ لگاؤ۔ اب یہاں ہے اختلاف تھوڑا سا کہ آپ نے وہ خلافت نامہ چاک کر دیا، جب آپ نے انگلی جلائی تو آپ نے خلافت نامہ چاک کر دیا، اور صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی جان نماز پھاڑ دی۔ اختلافی معاملہ ہے نا، وہ کیوں ہے؟ قطب جمال ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرا پیر بھائی ہے، بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھیجا ہے، اور برسات رہے ہیں بھائی نظام الدین اولیاء قطب جمال ہانسوی اور صابر صاحب، مولانا بدر الدین اسحاق آپ کے علم میں نہیں ہے، شبیر قدر کے یوسف ہیں، نور الدین ہے، یہ جناب علی احسان ہے، امیر خان ہے، انصاری صاحب ہیں۔ اب اگر یہ کوئی پیغام ربانی صاحب انہیں دے کے بھیجتے ہیں تو یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ انصاری صاحب کے سامنے سے آیا ہے، آپ اس کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ یا اس رکے کو پھاڑ دیں گے؟ ہم تم نہیں پھاڑ سکتے۔ محض مصلحت یہی تھی کہ دہلی جو جگہ ہے وہ پایا تخت ہے، اور وہاں بہت بردبار متحمل آدمی کی ضرورت ہے، منکسر مزاج ہو، متحمل ہو، اور یہاں تیزی کا یہ عالم ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیٹ ہونے سے اور وہ جلال آ گیا، اور اس کے بعد پھر واقعات نے بھی یہی کچھ بتایا ہے کہ ادھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پایا تخت پر موجود ہیں، 7 بادشاہ آپ کے زمانے میں گزرتے ہیں، اور 7 ہی تقریباً مخالفت کی حد تک رہتے ہیں، کچھ موافق بھی ہیں، مگر وہ پاس بیٹھنے والے جو ہیں وہ انہیں جناب علی مخالف کر دیتے ہیں، اور اگر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں جانا ہوتا تو اس کا اثر بھی وہی ہوتا جو کلیر کا ہوا، تو ہزارہ مخلوق کا نقصان ہونا تھا، اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی لوگ وہاں اس مسلح پہ بیٹھے ہیں وہ تمام انتہائی عالم فاضل اور متحمل مزاج، دوسرے کی برداشت بات سن کے، جبکہ جناب علی عیسائی بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت کے لوگ بھی ہیں، یہ تمام لوگ ہیں نا، بڑا بڑا سادھو پڑا ہے، بڑے بڑے 40 سالہ جنہوں نے جد و جہد کی ہے وہ لوگ موجود ہیں، اور ان کے مقابلے پر 10 آدمی 10 سوال کرتے ہیں، وہاں ایک جواب دیا جاتا ہے، 10 آدمی 10 سوال کرتے ہیں اور وہاں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ بھئی آؤ دیکھ لو آ کے، ہاں تمہیں سکون ہوگا، تسلی ہوگی۔ تب 90 لاکھ اور 40 لاکھ اور 22 لاکھ اور 20 لاکھ اس انداز میں لوگوں کو، یہ پاک پتن کا تمام علاقہ بڑے وحشی قسم کے لوگ، بڑے بڑے خاندان، اور وہ آج تک چلے آ رہے ہیں کہ بابا فرید آدم ثانی، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آدم ثانی، اس قدر مخلوق کو فیض پہنچا ہے، اور آج تک آپ دیکھ لو، ہر سال آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آج 10,000 ہیں تو اگلے سال 20,000، 20,000 ہیں تو 50,000، مخلوق بڑھتی چلے، صرف پیار اور محبت، ہاں نفرت والی بات، نفرت اسی انداز میں ہے کہ برائی سے نفرت ہے، شخصیت سے نفرت نہیں ہے، بس